مناظر یہ مناظر تھا اسلام آباد کے ایک ہائی اسکول کا، جہاں اس وقت بریک کا وقت تھا۔ سبھی طلبہ علم اس وقت اپنی اپنی کلاس سے نکل کر کینٹین کا رخ کر رہے تھے۔ یہ 3 منزلہ اسکول تھا جو بہت بڑا تھا۔ ایک طرف سرسبز گراؤنڈ تھا، جبکہ اسکول کے احاطے میں ایک بڑا سا فوارہ لگا ہوا تھا، جس سے کافی فاصلے پر چاروں کونوں میں سنگی بینچ رکھے گئے تھے۔ گراؤنڈ فلور اور سیکنڈ فلور پر کینٹینز موجود تھی، جبکہ فرسٹ فلور اور تھرڈ فلور کی کلاسز کے بچے انہی دونوں کینٹین سے کھانا یا اسٹیشنری کی اشیاء خریدتے تھے۔ ہر کلاس کو فلور کے حساب سے رکھا گیا تھا، جیسے کہ پلے گروپ سے لے کر دوم کلاس کے بچے گراؤنڈ فلور پہ موجود کمروں میں ہوتے تھے۔ فرسٹ فلور اور تیسری سے لے کر پنجم کلاس کے بچے سیکنڈ فلور پر ششم کلاس سے لے کر ہشتم کلاس کے بچے، جبکہ تھرڈ فلور پر نہم اور دہم کی کلاسز تھی۔ تھرڈ فلور پر لائبریری کے ساتھ 3 سائنس لیب بھی موجود تھی۔ کوارٹرز میں چلتے طلبہ علم ایک دوسرے سے بے نیاز اپنے دوستوں سے باتوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں ایک 15-16 سال کا لڑکا جیبوں میں ہاتھ ڈالے ناک کی سیٹ میں چلتا جا رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی پینٹ اور سفید رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، سیاہ رنگ کی ٹائی ڈھیلی ہو چکی تھی اور سیاہ گھنے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ آنکھوں پر گول فریم کا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، جو اس کے گول فیس کٹ اور گوری دمکتی رنگت پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بیئرڈ بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ رخ لائبریری کی طرف تھا، جو کوارٹر کے آخری کونے پر تھی۔ اس کے پیچھے ہی ایک لڑکی ناک پھلائے چلتی اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ شاید کوئی چکنا گھڑا تھا جس پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لڑکی سفید رنگ کی شلوار قمیض میں مبلس تھی، اسکارف کو سر پر ڈال کر آگے سے گرہ لگا رکھی تھی، جبکہ اس کا دوپٹہ شولڈرز میں اٹکا تھا۔ آخر میری بات سن کیوں نہیں لیتے تم؟ اب کی بار وہ چڑھ کر رک گئی تھی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ اب وہ خفگی سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رکا اور اس کی طرف پلٹا۔ اپنے چشمے کے پیچھے موجود سیاہ آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی پر گاڑی، جو اس کی فرسٹ کزن پلس فرینڈ تھی، مگر تنہا کی ضدی بھی تھی۔ لک انابیہ، تم جانتی ہو مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں، پھر کیوں پیچھے پڑی ہو؟ وہ اپنی بھاری آواز میں سنجیدگی سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں پیچھے پڑی ہوں، یہ باقی سب بھی چاہتے ہیں، اکیلی میں نہیں۔ اور اس میں حرج کیا ہے؟ تمہاری آواز اتنی اچھی ہے تو ایک گانا گا کر کیا جائے گا تمہارا؟ ویسے بھی یہ ہماری فیئر ویل پارٹی ہے، اس کے بعد کہاں ہم اپنے استادہ اور دوستوں سے مل سکیں گے؟ پلیز بہزاد، انابیہ نے اب کی بار رومانسی انداز میں کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ خالی ولی ہاتھ جھلا کر کہتا وہ رکا نہیں، بلکہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا لائبریری میں داخل ہو گیا۔ اس کا سنجیدہ انداز اسے باقی سب سے منفرد بناتا تھا۔ باقی بچوں کی طرح اسے ہلا گلا کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ لائبریری میں داخل ہوا تو کئی طالب علم اپنی بریک کی قربانی دیے کتبوں کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ بھی ریک سے ایک کتاب لے کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور توجہ سے ورق گردانی کرنے لگا۔ انابیہ اس کے پیچھے نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بہزاد کو مطالعہ کرتے وقت کسی کا ڈسٹرب کرنا پسند نہیں تھا۔ بریک آدھے گھنٹے کی تھی اور 15 منٹ گزر چکے تھے۔ مزید 10 منٹ گزرے تو اچانک اس کی کرسی کو دھکا سا لگا۔ وہ اگر میز کا کارنر تھامتا تو شاید دائیں جانب گر جاتا۔ غصے سے اٹھ کر وہ پیچھے مڑا تو اس کا غصہ زائل ہونے لگا۔ اس کی کرسی کے پاس دائیں جانب ذرا سے فاصلے پر ایک لڑکی گری اپنی بائیں کہنی چلا رہی تھی۔ زمین پر رگڑ کھانے کی وجہ سے اس کی کہنی سے اس کے یونیفارم کا بازو پھٹ گیا تھا اور کافی خون بہہ رہا تھا، جو اس کے بازو کو سرخ کر رہا تھا۔ سبھی طلبہ علم اس کے گرد جمع ہونے لگے تھے۔ اس لڑکی کی بہزاد کی طرف پشت تھی، تبھی وہ اس کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اوہ، یہ تو زیادہ ہو گیا، جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ لائبریرین وہاں موجود نہیں تھی، تبھی اس لڑکی کے بہتے خون کو دیکھتے بہزاد کی کلاس کی ایک لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ بہزاد خاموشی سے آگے بڑھا اور اس لڑکی کے سامنے جا بیٹھا۔ لڑکی کی طرف دیکھے بغیر اس کا بازو تھاما اور اس کے زخم کا جائزہ لینے لگا۔ خراش کافی
بڑی آئی تھی اور اس کی جلد پھٹنے کی وجہ سے وہ جگہ گہری سرخ نظر آ رہی تھی۔ اس کی آستین فولڈ کرنی چاہی مگر وہ تیزی سے ہاتھ جھٹکنے لگی، مگر بہزاد کی گرفت مضبوط تھی۔ بازو تو نہ چھڑوا پائی مگر جھٹکا لگنے سے کڑھا کر رہ گئی۔ اس کی کڑھا پر سر جھٹکتے بہزاد نے خاموشی سے اپنا رومال نکال کر اس کی کہنی پر رومال باندھنا شروع کیا۔ سفید رومال تیزی سے سرخ ہونے لگا تھا مگر اب خون بہنا کم ہو گیا تھا۔ بہزاد نے گرہ لگائی تو اس لڑکی کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ پر بہزاد نے ماتھے پر بل ڈالے، ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا مگر نظر اس کے چہرے پر جمی رہ گئی۔ وہ 14-15 سالہ لڑکی تھی، سر پر سفید حجاب لپیٹے، بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں ڈھیر سارے اشک، کم کپاتے گلابی مائل ہونٹ، پھولے پھولے سرخ ہوتے گال، تھوڑی پہ پڑتا گڑا، لمبی سیاہ بھیگی کم کپاتی پلکیں لیے وہ بہزاد کو پل بھر کے لیے اس کی جگہ ساکن کر گئی تھی۔ دکھنے سے ہی وہ کوئی پٹھانی لگ رہی تھی۔ اس کے بازو پر بندھے رومال پر رکھا بہزاد کا ہاتھ بھی وہیں تھم گیا تھا۔ اس لڑکی کے آنسو اب بھی لگاتار بہتے اس کے سفید حجاب میں جذب ہو رہے تھے۔ نظریں بہزاد کے اس ہاتھ پر جمی تھی جو اس کے زخم پر موجود تھا۔ وہ اپنا بازو نہیں ہلا رہی تھی کہ اگر بہزاد نے گرفت سخت کی تو دست سے اس کی ایک اور چیخ نکل جانی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بہزاد نے خود کو کہتے سنا تھا۔ بہزاد کی کلاس میٹ نے حیرانگی سے بہزاد کو دیکھا تھا جو اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ کلاس میں بھی اس کا کوئی خاص دوست نہیں سوائے اس کے کزن حارث اور انابیہ کے۔ اس کا موڈ ہوتا تو انہیں ساتوں آسمان پر بٹھا دیتا، ورنہ باقیوں کی طرح تو کون میں خواہ والا حساب تھا۔ زنجبیل نام ہے اس کا۔ وہ لڑکی آنسو بہاتی چپ رہی تو پاس کھڑی اس کی کلاس میٹ نے ہی بہزاد کو جواب دیا تھا، اسے پرنسپل کے آفس لے جاؤ، میرے خیال سے فرسٹ ایڈ باکس لانے والی وہیں سو گئی ہے، اس نے طنزی انداز میں کہتے اسی لڑکی سے کہا جس نے اسے اس لڑکی کا نام بتایا تھا۔ اس کے طرز پر بہزاد کی کلاس میٹ خجلت سی ہو گئی کیونکہ اس کی دوست فرسٹ ایڈ باکس لے کر ابھی تک نہیں آئی تھی۔ بہزاد اٹھا تو بریک بند ہونے کی بیل ہوئی۔ بغیر پیچھے دیکھے وہ لائبریری سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی باقی سب بھی اپنی کلاسز میں جانا شروع ہو گئے تھے، جبکہ بیلا کو اس کی دوست سہارا دے کر اٹھاتی پرنسپل کے آفس لے جانے لگی تاکہ اس کی بینڈیج کروا سکے۔ بہزاد ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ مرزا غزنوی کا اپنا کلاتھ اینڈ جویلری ڈیزائننگ کا بزنس تھا جس کو مرزا غزنوی اور احراز غزنوی ہی سنبھالتے تھے۔ مرزا غزنوی کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا احراز اور چھوٹا بیٹا بہزاد غزنوی۔ مرزا غزنوی کی زوجیہ کافی عرصے پہلے وفات پا گئی تھی، تب بہزاد صرف 4 سال کا تھا۔ بچپن سے اب تک اس نے اپنے باپ اور بھائی کا ہی پیار دیکھا تھا، تبھی وہ ان کا بے حد لاڈلا بھی تھا۔ احزاد فیشن ڈیزائنر تھا اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں آ گیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا لیکن ابھی تک اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیوی دائمنا اس کی یونیورسٹی فیلو تھی اور دونوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پسند کی شادی کی تھی۔ دائمنا بھی کبھی کبھار کمپنی چلی جایا کرتی تھی ورنہ اکثر وہ گھر پر ہی ہوتی۔ بہزاد بھی میٹرک کا طالب علم تھا اور 1 ماہ بعد اس کے پیپرز ہونے والے تھے۔ وہ اس کی کزن انابیہ اور انابیہ کا بھائی حارث ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ انابیہ اور حارث اس کے چچا وسیم غزنوی کے بچے تھے جو ان کے بنگلے کے ساتھ والے بنگلے میں رہتے تھے۔ ان کا اپنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ بہزاد اس وقت اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے، ایک ہاتھ جیب میں ڈالے ناک کی سیدھ میں چلتا جا رہا تھا۔ انابیہ اور حارث ابھی اسکول نہیں آئے تھے کہ وہ اپنی کار میں آتے تھے اور انہیں پک اینڈ ڈراپ ان کا ڈرائیور دیتا تھا، جبکہ وہ اپنی سائیکل پر اسکول آتا تھا کہ اسے یوں سائیکلنگ کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں تھا جب اس کی نگاہ ایک طرف لگے سنگی بینچ پر بیٹھی لڑکی کی طرف گئی۔ وہ وہی تھی جس کے بازو پر بہزاد نے کل اپنا رومال باندھا تھا۔ بے ساختھی اس کے قدم اس لڑکی کی طرف اٹھے اور اگلے ہی پل وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔
جی، آواز پر بہزاد نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں زنجبیل کے ساتھ کوئی لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ پہلے تو وہ اسے نظر نہیں آئی تھی، یا شاید زنجبیل کو دیکھتے اس نے باقی ہر چیز کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے زنجبیل سے بات کرنی ہے، ناک پر پھسلتا چشمہ واپس اس کی جگہ پر جما کر سنجیدگی سے کہا تو وہ لڑکی ایک نظر زنجبیل کو دیکھ کر اٹھتی دوسری جانب بڑھ گئی۔ بہزاد نے زنجبیل کو دیکھا جو آج بھی کل کی طرح حجاب کیے ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اس کے نام سے زنجبیل کا سن کر مزید چونکی تھی۔ وہ ان کا سینئر تھا اور اتنا تو وہ بھی اس کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ ہر کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ بہزاد نے بیگ کو بینچ پر اپنے اور اس کے درمیان رکھتے پوچھا تو وہ اپنی بھوری آنکھیں اٹھائے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ یہ بات پوچھنے اس کے پاس آیا تھا؟ مورے نے، زنجبیل نے دھیمے سے لہجے میں کہتے اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ ارادہ یہاں سے اٹھ کر جانے کا تھا۔ واٹ؟ مورے نے، یہ مورے کیا ہوتا ہے؟ بہزاد نے کچھ حیرت سے اس کا کہا لفظ دہراتے پوچھا۔ نظریں اب زنجبیل کے چہرے پر گھوم رہی تھی۔ ہم پٹھان ہیں اور اپنی والدہ کو مورے ہی کہتے ہیں۔ زنجبیل کو اس کے حیرت بھرے تاثر برے لگے تھے، تبھی کچھ خفگی سے کہا، او نائس، ویسے پٹھانی مطلب کیا ہے تمہارے نام کا؟ بہزاد نے بے دلکی سے پوچھا تھا۔ زنجبیل کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے جس کا مطلب ہے ادرک، زنجبیل نے بے تاثر انداز میں بتایا اور وہاں سے اٹھنا چاہا مگر بہزاد نے اسے بازو سے پکڑ کر پھر سے بٹھا دیا۔ آپ سینئر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے بدتمیزی کریں، زنجبیل نے چٹخ کر کہا تھا۔ اسے بہزاد کا اسے چھونا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ سوری، ویسے تمہارا نام بہت عجیب ہے نہیں؟ بھلا ادرک بھی کوئی نام ہوا؟ بہزاد نے کن اکھیوں سے اسے دیکھتے تصورہ کیا۔ اس کی بات پر زنجبیل کا سرخ چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا تھا۔ زنجبیل ایون جنت میں سے ایک چشمہ ہے جس کے پاس میں ادرک کا ذائقہ وہاں مزہ ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا۔ زنجبیل سونٹ ایک خوشبودار اور حرارت پیدا کرنے والی چیز۔ اس نے جنت کے چشمے کا ایک ہلکا سا تصور کیف ہوتا ہے۔ زنجبیل کی آمیزش سے جنت کی شراب کیف آور بنے گی۔ سلسبیل کے لغوی معنی ہے آسانی سے حلق میں اترنے والا اور رواں دواں۔ اہل عرب شراب میں سونٹ ملا کر پیتے تھے۔ انہی کا پسند خاطر نام ذکر فرما دیا اور بتا دیا کہ جنت میں ایک چشمہ اسی نام کا جاری ہے جس میں سونٹ کی بو تو ہوگی لیکن اس کے ذائقے کی تلخی نہ ہوگی۔ زنجبیل نے اپنے نام کا مفہوم واضح کیا تو وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تم کافی دلچسپ ہو، بہزاد نے بے ساکھ کہا تو وہ اپنا بیگ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری کلاس شروع ہو چکی ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ بول کر آگے بڑھنے لگی تو بہزاد بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ تمہارا زخم کیسا ہے آپ؟ بہزاد نے نرمی سے پوچھا تو وہ اپنے ساتھ چلتے بہزاد اور راستے میں نظر آتے اسٹوڈنٹ کی نظروں سے خائف ہوتی تیز قدم اٹھانے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے راستے جائیں، اس نے بہزاد کو ٹوکا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میری کلاس بھی آپ ہی کے فلور پر ہے بیلا صاحبہ، بہزاد نے تنزیہ کہا تو اپنے لیے ایک نیا نام سن کر لب بھیج گئی۔ زنجبیل نام ہے میرا اور آج کے بعد مجھے مخاطب مت کیجیے گا۔ زنجبیل اتنا کہہ کر تقریباً بھاگتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی کہ بہزاد پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ اس کے اجل ہوتے بہزاد رکا اور اس راستے پر نظریں جمائی اس طرف دیکھنے لگا۔ دونوں کی منزل ایک ہی تھی مگر وہ اس سے پہلے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ کل سے اس کی آنکھوں میں گڑ گیا تھا۔ اس کی اشکوں سے بھوری آنکھیں مسلسل اس کے ذہن میں گھومتی رہی تھی۔ وہ لڑکی پہلی نظر میں اسے اچھی لگی تھی اور یہ پہلی بار تھا کہ بہزاد نے نفس نازک میں دلچسپی لی تھی۔ 15 سالہ بہزاد غزنوی ابھی جوانی کی دہلیز پہ تھا اور لڑکیوں سے زیادہ جلدی بڑے اور سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی اس نوعیت کے ہر معاملے سے آگاہ تھا اور خود میں یہ تبدیلی سے بری نہیں لگی تھی۔ زیر لب مسکراتا وہ بھی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔
और फिर ये बहजाद गजनवी का मामूल बन गया था कि वो जहाँ जंजीबील पाई जाती वहाँ मौजूद होता। सुबह स्कूल आने के बाद उसके आसपास रहना, फिर ब्रेक के वक्त फ्री पीरियड में, और फिर छुट्टी से पहले भी वो तब तक स्कूल में रहता था जब तक जंजीबील घर न चली जाती। दूसरी तरफ जंजीबील उसके अंदर तक उतरती निगाहों से खाइफ होती, मुसलसल उससे छुपने की कोशिशों में होती थी। इस तरह की सूरत हाल से उसका वास्ता पहली दफा पड़ा था कि कोई लड़का हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। वो अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी और जिस घराने से वो तलक रखती थी उसमें तो ऐसी बातों में खास एहतियात की जाती थी। अपनी तरफ से वो बहजाद को वार्न कर रही थी लेकिन फिर भी उससे अवॉइड कर रही थी, लेकिन फिर भी उससे पीछा नहीं छुड़वा पा रही थी। इस वक्त भी वो लाइब्रेरी में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी जब वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बहजाद आन बैठा। दोनों के दरमियान टेबल हायल था। इस वक्त ब्रेक थी तो दोनों ही फ्री थे। उसकी दोस्त गुलबानो ने हंकार भरा तो जंजीबील ने अचंभे से उसे देखा, फिर उसके इशारे पर सामने देखा तो बहजाद को बैठे देखकर उसके हवास मुख्तलिफ हुए। तेजी से नजरें झुकाए फिर से किताब पर तवज्जो मस्कर की। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, गुलबानो ने उसके कान में सरगोशी की। बारो प्लीज, मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, जंजीबील ने नागवारी से उसे टोका। हाँ, तुम तो बाबा आदम के जमाने की हो जिसे पता नहीं क्या अच्छा लगता है। देखो तो कितनी मोहब्बत करता है वो तुमसे। तुम तो खुश नसीब हो, वो ना लड़कियां तरसती हैं उससे बात करने को। बानो ने खफगी से कहा तो वो सर झटक गई। मेरा शुमार उन लड़कियों में नहीं होता। नजरें झुका ही जवाब दिया था। वो तुम्हें देख रहा है जंजीबील, बानो के पुरजोश अंदाज में कहने पर जंजीबील की निगाह बेसाक बहजाद की तरफ उठी थी जिसके चश्मे के पीछे स्याह आंखें उसी को देख रही थी। जंजीबील की कौन सी बुरी आंखों का टकराव बहजाद की स्याह आंखों से हुआ था और वो एक पल को अपनी जगह थम कर रह गई थी। बहजाद की निगाहों में उसे कोई शोखी या वारफगती नजर नहीं आई थी, बस एक सुकून था, इम्तिनान था और एहतराम था। जंजीबील या कटक उसे देखे जा रही थी। जब उसकी मुहावरियत को नोट करता वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देखकर जंजीबील ने गड़बड़ाकर नजरें चुराई थी। दिल में उधम अपील शुरू हो चुकी थी। तवज्जो किताब की तरफ मुस्कुर करनी चाहिए लेकिन हर्फ गुड़मुड़ से होने लगे। स्याह हर्फों पर स्याह आंखें छापने लगी थी। जितना भी खुद को रोकती लेकिन थी तो वो एक लड़की ही ना जो भी इस उम्र में थी जिसमें चाहे जाने का एहसास बहुत दिलकश लगता है। उफ, वो कितना क्यूट है यार, ऐसा चश्मा भी किसी को सूट करता है। तुम कितनी लकी हो। बानो के लहजे में हसरत थी और कहकर भी वो सच रही थी। गोल फ्रेम वाला चश्मा बहजाद के गोल मटोल और खूबसूरत चेहरे पर बहुत सूट करता था। दूसरा उसके पेशाने पर गिरे बाल उसे मजीद जाजिब नजर बनाते थे। जंजीबील शायद अपने ख्यालों को झटक देती मगर गुलबानो की बातें से ऐसा करने से रोक रही थी। जंजीबील ने किन अखियों से सामने देखा तो वो उसे किताब पढ़ता नजर आया। मैं जा रही हूँ, खुद ही उससे घबराती वो किताब उठाती उठ खड़ी हुई। बानो उसे रोकती रह गई लेकिन वो रुकी नहीं थी। लाइब्रेरियन को किताबें जमा करवा कर वो अपनी क्लास में चली गई थी। उसे जाते देखकर बहजाद ने मुस्कुराकर किताब रखी थी। आप उसे पसंद करते हैं ना? गुलबानो उसे मुस्कुराता देखकर पूछा था जिस पर बहजाद ने उसे देखा। तुमसे किसने कहा? बहजाद ने उल्टा सवाल किया। कहने की क्या जरूरत है, बाकी सबको भी महसूस होता है कि वो आप जंजीबील को पसंद करते हैं। गुलबानो ने कंधे उचकाकर कहा तो वो मध्यम सा हंसा। पसंद से कुछ आगे की चीज है जो मैं महसूस करता हूँ। क्या वो मेरे बारे में तुमसे बात करती है? बहजाद ने सरगोशी के से अंदाज में सवाल किया। नहीं। गुलबानो ने नफी में सर हिलाया तो वो अफसोदा सा होता उठ खड़ा हुआ। क्या मैं उसे अच्छा नहीं लगता? बहजाद ने कुछ सोचकर पूछा। गुलबानो जंजीबील की दोस्ती तो इतना तो वो जानती ही होगी। पता नहीं, लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं है। गुलबानो ने कंधे उचकाया। क्या सब? बहजाद ने अचंभे से पूछा। यही आपका उसके इर्द गिर्द मंडलाना और उसे घूर घूर कर देखना। गुलबानो ने जवाब दिया तो वो लब भेज गया। कहाँ चले? गुलबानो ने उसे जाते देखकर सवाल किया मगर वो बगैर कोई जवाब दिए लाइब्रेरी से बाहर निकल गया था। गुलबानो वहां से उठकर क्लास में आई थी और जंजीबील को बहजाद से
اور زنجبیل کو بہزاد سے ہوئی اپنی گفتگو کے بارے میں بتایا تھا، جسے سن کر زنجبیل نے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا، جس پر گلبانو بھی کندھے اچکا گئی تھی۔ چھٹی کی بیل ہوتی وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر آ کر سنگھ کی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بابا اسے لینے آتے تھے اسکول سے چھٹی ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد۔ وقت گزاری کی خاطر وہ اپنے بیگ سے کتاب نکالے اس کا مطالعہ کرنے لگی تھی۔ آج کل اسکول میں فیئر ویل پارٹی کی تیاریاں چل رہی تھی، جو انہوں نے اپنے سینئر یعنی بہزاد لوگوں کی کلاس کو دینی تھی۔ سب نے اسے کسی پروگرام میں حصہ لینے کو کہا تھا، لیکن وہ سہولت سے منع کر گئی تھی کہ اسے یہ سب پسند نہیں ہے۔ تم بہت بڑا پڑھاکو ہو بھائی۔ اس کے ہاتھ سے کتاب جھپٹ کر اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی اور نہیں، بہزاد غزنوی تھا۔ زنجبیل نے ناگواری سے اسے ٹوکا تھا، مگر وہ کتاب اپنی دائیں طرف رکھ چکا تھا۔ اس کے اور زنجبیل کے درمیان بہزاد غزنوی کا بیگ پڑا ہوا تھا، اور زنجبیل کی کتاب اب اس کی پہنچ سے کافی دور ہو گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، زنجبیل نے چیخ کر کہا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ میں بہت شریف بچہ ہوں، مجھے کیا پتا بدتمیزی کیا ہوتی ہے۔ اپنی کالی آنکھوں کو گھماتا وہ معصومیت سے بولا تو وہ دانت پیستی نظریں چرا گئی۔ اس وقت اسے کوئی بھی دیکھتا تو یہی کہتا کہ اس سے زیادہ معصوم اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بہزاد، وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب بہزاد نے اس کی بات کاٹی۔ کیا کہا؟ بہزاد نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں میں نے، کہنے دیں گے تو کچھ کہوں گی نا، وہ جھجلائی تھی۔ نہیں، تم نے کہا دیکھیں بہزاد، دوبارہ کہو بھلا، بہزاد نے پرجوش ہو کر کہا تو وہ گڑبڑائی۔ دیکھیں بہزاد، وہ اپنا جملہ مکمل کرنے لگی تھی جب ایک بار پھر وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ واللہ تمہارے منہ سے میرا نام بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ تم مجھے بہزاد کی بجائے غازی کہو۔ بہزاد تو مجھے سب کہتے ہیں۔ بہزاد نے دل پر ہاتھ رکھتے فرمائش کی تو وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ میں پرنسپل سے شکایت کروں گی کہ آپ مجھے تنگ کرتے ہیں، اب کی بار انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی تھی۔ میں تمہاری دی ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اس کی انگلی میں اپنی انگلی الجھا کر نظریں اس کے چہرے پر اٹکائے جہاں اب گھبراہٹ کے آثار واضح تھے۔ چھوڑے میری فنگرز۔ اور زنجبیل نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے کہا تھا مبادرہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ ویسے کیا میں پیارا نہیں ہوں؟ بہزاد نے اس کے چہرے پر خوف دیکھتے اس کی انگلی آزاد کی تھی۔ پیارے ہو تم، اب میری کتاب دو۔ اکتا کر وہ اب سے تم پر آئی تھی کہ سامنے والے کو عزت راس نہیں تھی، لیکن مقابلے نے بھی برا نہیں منایا تھا۔ پیارا ہوں تو تمہیں اچھا کیوں نہیں لگتا؟ بہزاد نے اب کی بات سنجیدگی سے پوچھا، جس پر وہ کلس کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنی تعریف سننے کا شوق ہے تو کسی اور سے کروا لینا، زنجبیل نے کہا تو وہ مسکرایا۔ کوئی اور میری پٹھانی جیسی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ حق میں کسی اور کو دیتا ہوں، بہزاد نے گہرے لہجے میں کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری پٹھانی نہیں ہوں، اور پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، زنجبیل نے حاضر آ کر التجا کی۔ تم میری ہی ہو، اور بہت جلد تم خود یہ بات قبول کر لو گی، بہزاد نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ کئی پل اسے دیکھے گئی۔ اس کی باتوں سے زنجبیل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، اور اب بھی بے ساخت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا کہ کوئی اسے چاہتا ہے۔ کم عمری کے جذبات بہت جلد حملہ آور ہوتے ہیں، وہ بھی تب جب انسان کو اپنے اچھے برے کی صحیح پہچان بھی نہ ہو۔ ہم پٹھان ہیں اور ہم میں ایسی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اگر میرے بابا کو پتہ چلا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ زنجبیل نے خواب گوئی سے کام لیا تھا، اور وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اگر کسی کو یہ سب پتہ چل جاتا تو شاید اسے پڑھائی چھڑوا کر گھر بٹھا لیا جاتا۔ میں ایک تنہائی شریف لڑکا ہوں، اور جسے تم اچھی لگتی ہو۔ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا جسے تم سے یا خود سے ہی نظریں چرانی پڑے۔ چھوٹا ہوں مگر عقلمند ہوں، زنجبیل کی بات سن کر اس نے خفگی سے کہا تھا، جس پر وہ نظریں چرا گئی۔
تو پھر یہ پسند و پسند والے کام شریف لڑکے تو نہیں کرتے نا. یہاں اتنی لڑکیاں ہیں، تم ان میں سے کسی کو پسند کر لو. زنجبیل نے کچھ دیر بعد اسے مشورے سے نوازا تو وہ چڑ گیا. باقی سب زنجبیل نہیں ہے نا، اور ویسے بھی ابھی تو ہم چھوٹے ہیں. جیسے ہی میں تھوڑا بڑا ہو جاؤں گا تو تم سے شادی کر لوں گا. بہزاد نے اپنی پلاننگ بتا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ذرا شادی کا ذکر سن کر ہی سرخی چھا گئی تھی. واہ، تم بہت کیوٹ ہو یار. اس کے سرخ گلابی پھولا سا گال کھینچ کر وہ بے ساکھ بولا تو وہ کڑھا کر رہ گئی. دور رہ کر بات کیا کرو مجھ سے. زنجبیل نے اپنا گال سلاتے ٹوکا تو وہ ہنسا. مطلب بات تو کر سکتا ہوں نا. بہزاد نے اس کی بات سے اپنے مطلب کا مطلب نکالا. دیکھو تم. زنجبیل نے ایک بار پھر اس کی طرف انگلی اٹھائی جسے وہ سران سے اپنی انگلی میں قید کر گیا. دیکھ ہی تو رہا ہوں. بہزاد کا لہجہ محبت کی خماری کر رہا تھا. زنجبیل گھبراتی ہوئی سیدھی ہوئی، مگر انگلی اب بھی بہزاد کی انگلی میں جگڑ تھی. میں بہت اچھا لڑکا ہوں پٹھانی، صرف 1 سال کی بات ہے، پھر تم بھی میرے والے کالج میں ایڈمیشن لینا. اس کے بعد ہم ایک ہی یونیورسٹی میں جائیں گے. پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہم شادی کر لیں گے. کیسا؟ بہزاد نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی، جبکہ اس 15 سالہ لڑکی کے منہ سے یہ ساری باتیں سنتی زنجبیل بے ہوش ہونے لگی تھی. اتنا خیال ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکیوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. میں غلط نہیں کہہ رہا بینا. بہزاد غزنوی اپنے جذبات میں بہت کھرا اور سچا ہے. جو بھی کہتا ہے اسے بہت دم تک نبھاتا ہے. اگر کبھی تمہیں میں جھوٹا لگوں تو جو چاہے سزا دینا. جانتا ہوں ابھی ہم چھوٹے ہیں، لیکن محبت چھوٹا نہیں دیکھتی. بہزاد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اسے کہیں سے بھی 15 سال کا نہیں لگا تھا. اس کا لہجہ پل پل بدلتا تھا. دل کیا ایک چیز جو اس کے لہجے میں مشترکہ تھی، وہ اس کے لہجے سے زنجبیل کے سلگتی محبت تھی. میں زنجبیل کے لب کچھ کہنے کی چاہ میں پھڑپڑا رہ گئے. میری محبت کو بکری مار بنانے کی کوشش ضرورت نہیں. مجھے انسانی روپ میں زیادہ اچھی لگی ہو. وہاں جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی. غازی زیادہ اچھی لگتی ہے. غازی کہہ کر پکار لینا. میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے ہر ناچیز کو ملکہ عالیہ نے دل میں جگہ دے دی ہے. اس کے سامنے کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ کوشن بجا لاتا بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی زنجبیل کے لبوں کی تبسم کھل اٹھا، جسے وہ فوراً چھپا گئی تھی. اللہ حافظ. محبت سے کہتا وہ اسکول سے باہر نکل گیا تھا کہ اب زنجبیل کے جانے کا بھی وقت ہو گیا تھا. پیچھے وہ کتنی ہی دیر تک اس کی باتیں اور لہجے میں کھوئی اس کی باتوں کو سنتی رہی تھی. اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ زنجبیل کے دل میں بہزاد غزنوی کی محبت جاگنے لگی تھی. ان دونوں کے درمیان ہوئی بات کو 2 ہفتے گزر گئے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں بہزاد نے دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. لیکن جب بھی زنجبیل سامنے ہوتی تو ایک بے ساکھ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھلنے لگتی تھی. وہ اپنے فالتو وقت میں زنجبیل کے آس پاس رہتا اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا، اور وہ اس احساس کو بخوبی محسوس بھی کرتی تھی. بہزاد کی خود پر اٹھتی ورفقتی بھری نگاہوں اور اس کی الوہی سی مسکراہٹ اسے بہزاد کی طرف متوجہ کرتی تھی. یہ احساس اسے اچھا لگنے لگا تھا کہ کوئی اسے اہمیت دیتا ہے. بہزاد کی موجودگی تو ایک طرف اس کی دوست گل بانو نے بھی اس کے دل میں بہزاد کی محبت بھرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. بہزاد کے حوالے سے اسے چھیڑنا، بہزاد کی موجودگی میں اسے بہزاد کی طرف متوجہ کرنا گل بانو نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا. اور یہ تو سچ ہے کہ اگر انسان کو کوئی پسند نہ بھی ہو تو دوست اس کے حوالے سے چھیڑ کر اسے پسند کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اور ایسا ہی زنجبیل کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ بہزاد کے بارے میں سوچنے لگی تھی. اس کی باتوں پر زنجبیل بس شرما کر رہ جاتی تھی.
مگر یہ سچ ہی تو تھا کہ وہ خود بھی بہزاد کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا تھا جب اسکول میں سینئرز کی فیئر ویل پارٹی کا فنکشن تھا، اور انہی دنوں بہزاد کو چاچو بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور اس خوشی کا اظہار وہ سب کے سامنے کرنا چاہتا تھا، جس کا طریقہ تھوڑا الگ تھا اور سب انجان بھی تھے۔ پارٹی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ اسکول کے بڑے سے ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زنجبیل کو بھی گلبانوں کے ہمراہ اسکول پہنچ چکی تھی۔ گلبانوں نے کلیوں والا فراق پہنی تھی، جبکہ زنجبیل نے سیاہ رنگ کی باربی فراق پہنی تھی۔ سر پر گولڈن رنگ کا حجاب کر رکھا تھا، ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی تھی۔ نیٹ کا دوپٹہ اس نے کندھے پر ڈال رکھا تھا، جبکہ حجاب کو اس طرح سیٹ کیا تھا کہ وہ کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ اسکول آتی ہی اس نے نگاہ ادھر ادھر دوڑائی تھی، مگر وہ اسے نظر نہیں آیا تھا جس کی نظروں کے حارس میں وہ ہم وقت خود کو محسوس کرتی تھی، یعنی کہ اس کا دل بجھا تھا۔ صبح کے 10 بجے فنکشن شروع کیا گیا تھا، جس میں نہم کلاس کے طلباء مختلف پروگرام پیش کرتے اپنے سینئر کو انٹرٹین کرنے لگے تھے۔ بہزاد کی کزن انابیہ اور حارث بھی آ چکے تھے، مگر بہزاد غائب تھا۔ زنجبیل بجھے سے دل سے سامنے اسٹیج پر موجود اپنی کلاس میٹ کو دیکھ رہی تھی، جو اب پزل گیم کھیل رہے تھے۔ اچانک جانے کہاں سے بہزاد اسٹیج پر نمودار ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مائک تھا اور نظریں سب کی طرف گھوم رہی تھی، اور پھر وہ نظریں زنجبیل پر جا کر رکی تھی۔ زنجبیل میں نگاہ پڑتے ہی وہ بے ساکھ مسکرایا تھا، جبکہ زنجبیل آج اسے دیکھتی دل ہی دل میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ بہزاد واقعی بہت ہینڈسم تھا، جو اس وقت سیاہ رنگ کے پرنس پینٹ کوٹ میں مبلس بہت واجب لگ رہا تھا۔ سیاہ گول فریم کا چشمہ آنکھوں پر لگا رکھا تھا، جبکہ بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، بہزاد نے مسکراتے ہوئے سب کو سلام کیا تھا، جس پر سب نے بآواز بلند جواب دیا تھا۔ پہلی قطار میں بیٹھی انابیہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی منتیں کر کے وہ تھک ہار کر چپ کر گئی تھی، مگر اس نے فیئر ویل پارٹی میں گانا گانے کی حامی نہیں بھری تھی، اور اب یوں اچانک اسٹیج پر اسے دیکھ کر وہ چونک ہی تو گئی تھی۔ آج مجھے یہاں دیکھ کر آپ سب کو حیرانی ہو رہی ہوگی، تو میں بتاتا چلوں کہ آج میں یہاں ایک گانا گانے آیا ہوں، وہ بھی سم ون اسپیشل کے لیے، جو آج آپ سب کے درمیان موجود ہے۔ بہزاد نے کہہ کر ایک گہری نگاہ انابیہ کے پیچھے والی قطار میں بیٹھی اپنی پٹھانی پر ڈالی تھی۔ جہاں زنجبیل کا دل دھڑکا تھا، وہیں انابیہ نے بھی آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ انابیہ کی سہیلیوں نے اسے بینی خیزی سے دیکھا تھا، جس پر وہ سرخ پڑی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بہزاد اسی کی بات کر رہا تھا۔ وہ بہزاد کو پسند کرتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ بہزاد بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ آفٹر آل وہ ایک دوسرے کے کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوست بھی تو تھے۔ وہ تمہارے لیے گا رہا ہے، زنجبیل کے پہلو میں بیٹھی گلبانو نے اسے ٹھوکا مارتے سرگوشی میں کہا، تو وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتی سامنے دیکھنے لگی، جہاں اب بہزاد ایک سٹول پر بیٹھ چکا تھا۔ میں ہوں، وہ ہے، باتیں ہیں بس درمیان۔ سٹول پر بیٹھا مائک اپنے منہ کے سامنے کرتا وہ اپنے چشمے کے پیچھے چھپی سیاہ آنکھیں زنجبیل کے من موہنے چہرے پر گاڑ گیا تھا۔ ہر دن شامیں ایک تو ہی ہے ہم نوا، ہاتھ کا اشارہ اس کی طرف کرتا ہوا دلکشی سے مسکرایا تھا، جبکہ سبھی اسٹوڈنٹ نے ہوٹنگ کی تھی، لیکن کسی کو صحیح سے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اشارہ کس کی طرف کیا گیا تھا۔ زیادہ تر کو یہی لگا تھا کہ بہزاد کا اشارہ اپنی کزن انابیہ کی طرف ہے۔ سبھی ٹیچرز بھی بیٹھے انجوائے کر رہے تھے۔ آج پارٹی تھی تو سب کو آزادی تھی کہ وہ انجوائے کریں۔ ویسے بھی وہ ہائی کلاس بچے تھے، جن میں ایسی باتوں کو مرغوب نہیں سمجھا جاتا، اور بہزاد تو ان کا فیورٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ وہ کبھی کوئی اخلاق سے گری حرکت نہیں کرے گا، بلکہ اس کی اٹھتی ہے تو دنیا میری رک جاتی ہے۔ دیکھے مجھ کو پل بھر جو تو سانسیں میری تھم جاتی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا وہ زنجبیل کی لہستی پلکوں کو دیکھتا گا رہا تھا، جب زنجبیل کہیں چھپ جانے کو جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں دیوانہ میں تو گیا، دنیا چھوٹی دل بھی گیا، میں دیوانہ میں تو گیا، دنیا چھوٹی دل بھی گیا۔ پر سوس آواز میں گانا گاتا وہ مسلسل زنجبیل پر نظریں جمائے ہوئے تھا، اس کی نظروں کی تپش اس کی فرغتی محسوس کرتے زنجبیل کی پلکیں لہس رہی تھی، جبکہ دل سوکھے پتے کی طرح کپکپا رہا تھا، جیسے سب کی
سب کو پتہ چل جائے گا کہ بہزاد یہ گانا کس کے لیے گا رہا ہے۔ زنجبیل کے چہرے پر چھائی حیا کی لالی اور اس کی پلکوں کو رقص بہزاد کو محبت کر رہا تھا، تبھی وہ عزت سے بے نیاز تھا۔ اس کی آواز ہی تھی جو ہر سو گونج رہی تھی۔ باقی سب خاموشی سے بس اس کی آواز کو سن اور محسوس کر رہے تھے۔ اتنا گا کر وہ سینے پر ہاتھ رک کر جھکتا، سب کو تھینک یو کر کے اسٹیج سے نیچے اترنے لگا تھا جب حارث کی آواز پر رکا تھا۔ ڈیئر کزن، اپنے سمور اسپیشل کا نام نہیں بتاؤ گے؟ حارث نے شرارت سے پوچھا تو انابیہ کا دل بے چین ہوا جبکہ زنجبیل کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ اگر وہ سب کے سامنے اس کا نام لے لیتا تو کیا ہوتا؟ نہیں، کیونکہ اس کی عزت میری عزت ہے اور اپنی عزت کو کوئی سب کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ بہزاد نے بہت گہرے لہجے میں کہا تھا اور آخر میں زنجبیل کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور ایک بار پھر انابیہ اس کی مسکراہٹ کو اپنے نام کر گئی تھی۔ بہزاد کے جواب پر سب نے ایک بار پھر ہوٹنگ کی تھی جبکہ بہزاد کے ٹیچرز مسکرا دیے تھے۔ اگر یہاں بہزاد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بڑے جوش سے اپنے سمون اسپیشل کا نام بتاتا، لیکن یہی تو ساری بات تھی کہ یہاں کوئی اور نہیں، بہزاد غزنوی تھا جو اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ میچور تھا۔ یو آر سو لکی زنجبیل، میں نے کہا تھا نہ کہ وہ سب سے الگ ہے۔ گلبانو نے خوشی سے چہکتے ایک بار پھر زنجبیل کے کان میں سرگوشی کی تو وہ جھنس سی گئی۔ بہزاد اب اسٹیج سے اتر گیا تھا جبکہ نہم کلاس کے اسٹوڈنٹ اب فنکشن کا اختتام کرنے لگے تھے۔ باری باری نہم کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹ کو بلا کر ان سے اسکول میں گزرے سنہرے وقت کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔ تم کہاں چلی؟ گلبانو نے زنجبیل کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، زنجبیل اتنا کہہ کر اپنی فراق سنبھالتی حال سے باہر نکلی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی وہ ابھی واش روم کی طرف بڑھ ہی رہی تھی جب اچانک ایک روم کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچا۔ اس اچانک آفت پر اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی مگر وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو اس کی چیخ پر دھیان دیتا۔ غازی اپنے سامنے بہزاد کو دیکھتے ہوئے بے ساخت بولی تھی جبکہ بہزاد جو اب اس کا ہاتھ چھوڑ کر سامنے بینچ پر بیٹھا تھا حیرت سے اسے دیکھتے پھر سے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ تم نے مجھے غازی کہا؟ بہزاد نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تو زنجبیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تبھی تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ نہیں، ہاں کہا نا تم نے غازی، یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ مجھے غازی کب کہنا؟ بہزاد نے نرمی سے ٹوکتے ہوئے پوچھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ ادھر دیکھ کر بات کرو نا، اچھا نہیں لگ رہا میں؟ اپنا چشمہ اتار کر اس کے حجاب سے ڈھکے سر پر تاج کی طرح پہناتے پوچھا۔ اچھے لگ رہے ہو، زنجبیل نے بغیر اسے دیکھے جواب دیا۔ پسند کرتی ہو نا مجھے؟ بہزاد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈیسک پر بٹھاتے نرمی سے پوچھا۔ ہم ابھی بہت چھوٹے ہیں اور یہ کام ہمارے کرنے کی نہیں ہے، مجھے ایسے معاملات سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں چاہتی میرے بابا کا سر میری وجہ سے جھکے، انہوں نے بہت مان اور بھروسے سے مجھے تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے اور میں ان کا مان نہیں توڑنا چاہتی۔ زنجبیل نے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے کہا تو وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ میں جانتا ہوں ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں اپنی عزت بہت عزیز ہے، یقین مانو مجھے بھی تمہاری عزت عزیز ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی غلط کام کریں گے، میں تمہیں بس بتانا چاہتا تھا تاکہ تم صرف میری ہو کر رہو، کسی اور کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ یہ کوئی وقتی پسندیدگی نہیں ہے، پیار ہے اور میں نے سنا ہے پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا۔ آج یہاں ہمارا آخری دن ہے تو میں تمہیں اپنا پابند کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرا انتظار کرنا، مجھے بھول کر کسی اور کو اپنا ہم سفر مت چن لینا۔ جب ہم پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر میں تمہیں تمہارے بابا سے مانگ لوں گا اور وہ مان جائیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا۔ بہزاد نے نرمی سے اسے سمجھاتے کہا تھا۔ ابھی وہ یہ صحیح جانتا تھا کہ جتنا آسان وہ ہر معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر میں زنجبیل نے کہنا چاہا مگر وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ تم نے مجھے غازی کہا، اس کا مطلب کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، اب یہ مت کہنا کہ نہیں کرتی۔ بہزاد نے اسے تنبیہ کی تو وہ خجلت سی ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی، وہ سچ میں یہی کہنے والی تھی۔ اچھا چھوڑو، مجھے پتا ہے کہ میں نے جو کہا تم اس پر عمل کرو گی، آخر کو پٹھانی ہو اپنی زبان سے مکرو گی تھوڑی۔ یہ گانا جو میں نے صرف تمہارے لیے گایا ہے وہ آتا ہے تمہیں؟ بہزاد نے آخر میں سوال کیا تو وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کب زبان دی، بے دھیانی میں صحبت میں سر ہلا گئی۔
अच्छा फिर गा कर सुनाओ, और जहाँ से मैंने अधूरा छोड़ा था वहीं से। बहजाद ने फरमाइश की तो वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। बहजाद उसकी बड़ी बड़ी बुरी आंखों को देखता दिल से मुस्कुराया, मेरे लिए, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। बहजाद ने नरम निगाहों से उसे तकते, उसके फूले फूले गुलाबी गाल खींचते कहा तो उसकी हरकत पर छिपती पीछे हुई। नबी में सर हिलाती वो गाना गाने से इनकारी थी। यहाँ आज मेरा आखिरी दिन है, पहली दफ़ा तुमसे किसी ख्वाहिश का इजहार किया है मैंने। बहजाद ने शिकवा किना निगाहों से उसे देखा तो वो बहजाद को देखने लगी। आंखें बंद करो अपनी, जंजबील ने नरम सोते कहा तो वह खुलकर मुस्कुराया। शुक्र है मेरी पठानी ने कान बंद करने को नहीं कहा। बहजाद ने आंखें बंद करते मुस्कुराहट दबा कर कहा तो वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। आंखें बंद किए बहजाद उसे इस वक्त इतना ही मासूम लग रहा था जो उसके एक बार कहने पर आंखें बंद कर गया था। उसके हक से मेरी पठानी कहना जंजीबील को एक अलग ही दुनिया में धकेल देता था, जहाँ 400 बहजाद गजनी की मोहब्बत के जुगनू थे। बाजी तेरी शर्तें मेरी होंगी वही जिनमें तू राजी है। बहजाद को देखते धीमे से सुर में उसने गाना शुरू किया था। उससे पहले कभी किसी ने सामने नहीं गाया था। हाँ, तन्हाई में वो अक्सर गुनगुनाती रहती थी, तभी अब कुछ घबरा भी रही थी। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर बहजाद के लबों पर मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। बिलाशुबा उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। सुर मुकम्मल नहीं थे, लेकिन आवाज़ में सोच था जिसे वो अपने दिल में तो महसूस कर रहा था। जीती मैं जो तो तू मेरा, हारी अगर तो मैं हूँ तेरी। गाने के ये बोल बोलते जंजीबील ने नजरें चुराते रुख मोड़ा था कि बहजाद के लबों की गहरी होती मुस्कुराहट उसे खजलत होने पर मजबूर कर गई थी। तेरी बातों को सच में है रंग दिया, मेरे इस दिल में सुर तेरा है तेरा। उसके चुप होने पर बहजाद आंखें खोलता उसके करीब आया था और अपनी जेब से कुछ निकालते उसके पीछे पहुंचते धीमे से सुर में गुनगुनाया था। मैं दीवाना मैं तो गया, दुनिया झूठी दिल भी गया। उसके गले में चांदनी की चैन डालते उसने जंजीबील का रुख अपनी जानिब किया था, जिस पर वो कुछ शर्माती नजरें झुकाए उसकी तरफ घूमी थी। बहजाद ने उसके स्कार्फ में अटकी चैन को देखा था, जिसके अंदर एक नगीना लटक रहा था। आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है, क्या मैं तुम्हारी यादों को अपने पास कैद कर सकता हूँ? बहजाद ने उसके चेहरे को देखते सवाल कहा तो वो नासमझी से उसे देखने लगा। तुम बहुत भोली हो लड़की, नफी में सारे लाता कहता हुआ अपनी जेब से मोबाइल निकालने लगा। फिर उसके साथ खड़े होकर मुख्तलिफ जावियों में 5-6 सेल्फीज ली। फिर सिर्फ जंजीबील को 1-2 तस्वीरें ली। बस करो अब, जंजीबील ने खाइफ होते कहा था। आज तो ना रोको मुझे, बहजाद ने कुछ खफकी से कहा। इससे पहले कि जंजीबील कुछ कहती अचानक से दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। वो अनाबिया थी जो अब उन दोनों को देख रही थी। आंखों में वाज़ेह तैश था जिसे बहजाद अपनी खुशी में देख नहीं पाया था, जबकि जंजीबील तो उसके आने पर घबराती 2 कदम पीछे हो गई थी। अनाबी आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। बहजाद ने खुशी से उसे अंदर आने का कहा तो वो कदम उठाती इसके करीब पहुंची। ये जंजीबील है मेरी पठानी, मेरा मतलब तुम्हारी फ्रेंड की मोहब्बत। बहजाद के तारुफ करवाने पर नाबी को अपना आप जलता महसूस हुआ था। जहाँ वो अपने आप को देखना चाहती थी वहाँ कोई और लड़की खड़ी थी। फिर कैसे वो पुरसुकून रहती। हाय, मैं बहजाद की कज़न प्लस बेस्ट फ्रेंड। अनाबिया ने सर से पैर तक जंजीबील को घूरते अपना तारुफ करवाया था। बहजाद मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहा था। वो खुश था इस बात से अनजान कि अनाबिया के दिल में क्या चल रहा था। मैं जंजीबील खान अफरीदी हूँ। जंजीबील ने धीमे से लहजे में अपना तारुफ करवाते अनाबिया का बड़ा हुआ हाथ थामा था। टेल फ्रॉक में मुबलिस नफासत से किए गए मेकअप के साथ अनाबिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुपट्टा लापरवाही से कंधे पर झूल रहा था। वो हसीन थी मगर जंजीबील हसीन तरीन थी, और यही बात अनाबिया को खिल रही थी। तो आज जो गाना तुमने गाया वो जंजीबील के लिए था? हाँ, बहजाद मुस्कुराती हुई अनाबिया के सीने पर सांप लूट रहे थे। उसकी बात सुनकर बहजाद ने बालों में हाथ फेरते मोहब्बत से जंजीबील को देखा था, जो उसके देखने पर नजरें चुरा गई थी। ऑफ कोर्स, बहजाद ने अनाबिया की बात की तस्दीक की तो वह जल कर राख हो गई। वेरी गुड, खैर बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, अभी सब तुम्हें खाने पर बुला रहे हैं। अनाबिया ने मौजू बदला। चलते हैं, पहले तुम मेरी और बेला की कुछ कपल तस्वीरें बना दो। बहजाद ने अपना फोन उसके हाथ में थमाया और खुद जंजीबील के साथ कुछ फासले पर खड़ा हुआ। स्याह रंग के कपड़ों में मुबलिस वो एक साथ
मेड फॉर each अदर लग रहे थे। हया की लाली गालों पर लिए जंजीबील और उसकी साथ मोहब्बत से उसको तकता बहजाद गजनवी दोनों ही अनाबिया को कहाँ से बुरे लग रहे थे, मगर अभी वो कुछ बोल नहीं सकती थी। कुछ बोलकर वो बहजाद की नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती थी कि अभी उससे बहुत कुछ करना था। तभी खामोशी से उसकी तस्वीरें बनाने लगी। मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है, अब चलें। अनाबिया ने 5-6 तस्वीरें खींच कर कहा, हाँ चलो जंजीबील। बहजाद ने जंजीबील को मुखातिब किया तो अनाबिया ने उसे टोका, अरे जंजीबील तुम हमारे जाने के बाद आना, अब ऐसे हमारे साथ जाओगी तो सब तुम्हें हमारे साथ देखकर हैरान होंगे और सबको समझने में मुश्किल नहीं होगी कि बहजाद की समवन स्पेशल कौन है। तुम समझ रही हो ना? अनाबिया ने लहजे में फिक्र समोए कहा तो वो सर हिला गई। गाजी, अनाबिया ठीक कह रही है, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। जंजीबील ने सादे से लहजे में बहजाद को मुखातिब किया तो अनाबिया के खून में शरारे दौड़ने लगे। बहजाद ने कभी किसी को, हत्ता कि अनाबिया को भी, उसे गाजी कहने की इजाज़त नहीं दी थी कि गाजी उसे सिर्फ चंद खास लोग ही बुला सकते थे, जिनमें उसके बाबा, भाई और भाभी शामिल थे। उनके अलावा और कोई नहीं। और अब जंजीबील के मुंह से गाजी सुनकर उसका जी चाहा था कि जंजीबील का मुंह नोच ले। ध्यान से आना। बहजाद नरमी से उसका गाल थपथपा कर अनाबिया के हमरा बाहर की जाने बढ़ गया था। उनके जाने के बाद जंजीबील ने अपने गले में लटके पेंडेंट को देखते दिल में होती गुदगुदी को झेला था और फिर 5 मिनट के वक्फे के बाद बाहर की जाने बढ़ी थी। गुलबानो को उसने कुछ नहीं बताया था कि उसे शर्म महसूस हो रही थी। खाना खाने के दौरान भी वो मुसलसल बहजाद की नज़रों को खुद पर महसूस कर रही थी। जहाँ उसकी नज़रें जंजीबील के हाथ पांव फुला रही थी, वहीं अनाबिया का बस न चलता था कि जंजीबील को इस दुनिया से कहीं गायब कर दे। फंक्शन के इख्तिताम पर सब लोग एक दूसरे को खुदाहाफिज कहते घरों को लौट रहे थे और बाकी सबकी मौजूदगी के ख्याल से बहजाद नज़रों में जंजीबील को खुदाहाफिज कहता खुद भी घर के लिए रवाना हो गया था। फेयरवेल के बाद मैट्रिक वालों को इम्तिहानात तक फ्री कर दिया गया था। तभी बहजाद की क्लास में से कोई स्कूल नहीं आता था सिवाय बहजाद के। वो अपना बैग लेकर स्कूल आ जाता था और लाइब्रेरी में बैठकर ही अपनी तैयारी करता था। स्कूल आने की वजह सिर्फ और सिर्फ जंजीबील थी। सारा दिन वो पढ़ाई में मसरूफ रहता था और एक ब्रेक का वक्त होता था जो वो जंजीबील के साथ गुजारता था। गुलबानो जंजीबील को बहजाद के साथ देखकर ही समझ गई थी कि इनका पेचअप हो गया है। वो अब अक्सर जंजीबील को बहजाद के हवाले से छेड़ती थी, जिस पर जंजीबील शर्माकर उसे सही से टोक भी नहीं ना पाती थी। दिन यूं ही गुजरने लगे थे। मोहब्बत के जाम और उसमें आती आजमाइशों से बेखबर उनकी मोहब्बत गुजरते वक्त के साथ गहरी होने लगी थी। जहाँ वो दोनों खुश थे, वहीं उनके साथ को देखती अनाबिया उन दोनों को जुदा करने के दर पर थी। कई दफा वो स्कूल जाकर बहजाद के साथ तैयारी करती, जंजीबील को जताने की कोशिश भी कर चुकी थी कि वो बहजाद के लिए जंजीबील से ज्यादा अहमियत रखती है, जिससे या तो जंजीबील ने नजरअंदाज कर दिया था या फिर वो इतनी चालाक नहीं थी कि उसके इशारों को समझ पाती। अनाबिया को रोज अपने साथ स्कूल जाते देखकर वो अनाबिया को टोक चुका था कि वो उसके साथ स्कूल ना जाया करे। वो वहाँ जाकर उसे डिस्टर्ब करती है और वो जंजीबील से ठीक से बात नहीं कर पाता। बहजाद के टोकने पर उसकी जंजीबील के लिए नफरत मजीद बढ़ चुकी थी। वक्त का काम है गुजरना और वो जैसे भी हो गुजरता चला जाता है। बहजाद के इम्तिहानात हो गए थे और एक हफ्ते की छुट्टियां एंजॉय करने के बाद बहजाद ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अनाबिया और हारिस ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। जंजीबील के पेपर्स हो रहे थे और वो पेपर्स में मसरूफ हो गई थी। अनाबी को लगा था कि अब बहजाद जंजीबील को भूल जाएगा कि फासले रिश्तों को खा जाते हैं, लेकिन उसकी सोच के बरक्स उसका तलक पहले से भी मजबूत हो गया था। जंजीबील के पास जाती फोन नहीं था, तभी अक्सर उनकी मुलाकात स्कूल में ही होती थी। स्कूल के प्रिंसिपल बहजाद के बाबा मिर्जा गजनवी के जानने वाले थे, तभी किसी ने भी बहजाद को स्कूल आने से कभी नहीं रोका था। उनके बढ़ते ताल्लुक को देखती अनाबिया गम और गुस्से से पागल हो गई थी और उसने हारिस को भी अपनी चाहत और बहजाद और जंजीबील के बारे में बता दिया था। अब वो चाहती थी कि हारिस उसका साथ दे ताकि वो जंजीबील को बहजाद की जिंदगी से दूर कर सके। वो हारिस की इकलौती बहन थी और बेहद लाडली भी। उसके लिए वो अपनी
अपनी जिंदगी का एक साल जाया करके वापस नाहम क्लास में बैठा था कि दोनों एक साथ रहेंगे। अनाबिया हारिस से बस एक साल ही छोटी थी, तभी वो बहन भाई कम और दोस्त ज्यादा थे। हारिस की अनाबिया में जान बसती थी और वो उसका दिल टूटता नहीं देख सकता था। तभी वो सब कुछ करने को तैयार हो गया था जिससे बहजाद और जंजीबील को भूल जाता। वो एक ऐसा ही दिन था जब बहजाद अनाबिया के पास बैठा हुआ था। हारिस इस वक्त सो रहा था। दोनों घर साथ साथ थे तो दोनों को आने जाने में परेशानी नहीं होती थी। मैंने एक फैसला किया है अनाबिया, बहजाद ने पुरसोच अंदाज में कहा। कैसा फैसला? वो अपनी पोनीटेल झटकती वो उसे देख कर पूछने लगी। मैं जंजीबील के बारे में बाबा को बता दूंगा, फिर उनसे कहूंगा कि मेरी और जंजीबील की मंगनी करवा दे ताकि कोई और मेरी बेला को मुझसे ना छीन सके। मुझे यकीन है बाबा मान जाएंगे और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बहजाद ने उससे अपने फैसले से आगाह किया तो न चाहते हुए भी अनाबिया की आंखें नम हो गई थी। जंजीबील में ऐसा क्या है बहजाद जो मुझ में नहीं है? मैं तुम्हारी कजन के साथ साथ दोस्त भी हूँ, फिर तुम मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? अनाबिया आज चाहकर भी खुद पर जब्त नहीं कर पाई थी, जबकि बहजाद उसकी बात सुनता हैरत से उसे देख गया था। ये तुम क्या कह रही हो अनाबिया? मुझे तुम्हारा जिक्र यहाँ कहाँ से आ गया? बहजाद ने नागवारी से पूछा था। मुझे तुम अच्छे लगते हो बहजाद, मैं तुम्हें जंजीबील के साथ नहीं देख सकती, तुम उसे छोड़ दो। अनाबिया ने टोटो कहा तो वो गुस्से से उसे देखने लगा। बकवास बंद करो अनाबिया, तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, लेकिन इससे आगे का सोचना भी मत। मैं जंजीबील को पसंद करता हूँ नहीं जानता ये मोहब्बत है या क्या, मगर 2 दिन की बिल्कुल नहीं है। मैं अभी इतना समझदार नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिंदगी में सिर्फ एक ही जगह होती है और वो एक मेरी जिंदगी में जंजीबील है। याद रखना ये बात। टोटो अंदाज में कहकर वो उठा और बगैर उसे देखे अपने घर की तरफ चल दिया। उसकी जाते अनाबिया तेज से उठी और अपने कमरे में जा घुसी। उसने बहजाद से सीधे तरीके से बात करके देख ली थी, मगर नाकाम नहीं बना था। और अब वो करने वाली थी जिससे लाठी भी ना टूटती और सांप भी मर जाता, और उसकी निगाह में सांप जंजीबील थी। उसकी हर साजिश से अनजान बहजाद को लगा था कि बात कहीं खत्म हो गई है। ये उससे अगले दिन की बात थी। बहजाद कॉलेज से आने के बाद अपने कमरे में सो रहा था। आज ही उसने कॉलेज ट्रिप के साथ जाने का फॉर्म फिल किया था। ट्रिप कल जा रही थी, मगर वो जाना नहीं चाहता था कि जंजीबील से राब्ता नहीं रहेगा, मगर फिर जंजीबील के समझाने पर वो जाने पर राजी हो गया था। आज उसके चचा चची और डैड किसी पार्टी में गए थे, जबकि एहजाज और उसकी बीवी ऑफिस गए थे और अभी तक नहीं लौटे थे। इस वक्त 4:30 हो रहे थे। अचानक उसका दरवाजा जोर से बजा था। नींद से बोझल आंखें लिए उसने दरवाजे को घूरा था, जैसे उसके घूरने से दरवाजा बजना बंद हो जाएगा, मगर दरवाजा मजीद जोर से खटखटाया जाने लगा था। खूब से उठकर पाँव में चप्पल आंचता वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। क्या मुसीबत आन पड़ी है? जुझला कर कहता वो दरवाजा खोल गया था, जहाँ उसके सामने ही सुर्ख और परेशान सा चेहरा लिए हारिस खड़ा था। चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मेरे साथ चलो बहजाद। उसे सामने देखते ही वो उसका हाथ पकड़कर उसे तकरीबन घसीटता हुआ ले जाने लगा था। हुआ क्या है? हाथ तो छोड़ो मेरा, बहजाद ने कुछ उलझ कर कहा था। नाबिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और वो दरवाजा नहीं खोल रही। कमरे से बहुत कुछ टूटने की आवाजें आ रही हैं। प्लीज तुम ही कुछ करो। हारिस ने उसे सारी बात बताता आखिर में इल्तिजा करने लगा तो वो अपना हाथ छुड़वाता तकरीबन भागने वाले अंदाज में उनके घर पहुंचा। सीढ़ियां चढ़कर वो नाबिया के कमरे के बाहर पहुंचा, जहां से अब भी चीजें टूटने की आवाजें आ रही थी। अनाबिया ओपन द डोर। क्या कर रही हो तुम? बहजाद ने ऊंची आवाज में चीखते कहा था, जिस पर अंदर से आता शोर थमा था और अगले ही पल वो दरवाजा खोल चुकी थी। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अनाबिया? बहजाद उसके बिखरे से कमरे को देखता अनाबिया की तरफ मुतवज्जो होता हैरत से बोला। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, जगह जगह टूटे कांच पड़े थे, जबकि तकिए और बेडशीट भी कारपेट पर पड़े अपनी बेकदरी पर रो रहे थे। नाबिया खुद भी बिखरे हालों में थी। चेहरा और आंखें रोने के बाद से सुर्ख हो रही थी, जबकि बाल भी उलझे उलझे से थे। जिस जिंदगी में तुम नहीं, इस जिंदगी को सुधार कर रखने का क्या फायदा? तुम्हारे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ बहजाद। अनाबिया ने रोते हुए अपना हाथ आगे किया था, जिस पर एक ब्लेड रखा
ہوا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے رابعہ، تم اتنی بھی بچی نہیں ہو کہ میری بات نہ سمجھو، اور یہ کیوں پکڑا ہے ہاتھ میں، پھینکو اسے فوراً۔ غصے سے اسے دیکھتا وہ سختی سے بولا تو وہ استریہ انداز میں ہنسی۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں مگر تم مجھے پسند نہیں کرتے، پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ، میرے مرنے کے بعد تم اپنی پسند سے شادی کرنا اور خوشحال زندگی گزارنا۔ رابعہ نے طنزی انداز میں کہتے بلڈ اپنی کلائی پر رکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو، چھوڑو اسے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوا کہنے لگا جب وہ نفی میں سر ہلاتی چیخی، ایک قدم بھی میرے قریب مت بڑھانا ورنہ میں یہ بلیڈ چلا دوں گی۔ رابعہ کے چیخ کر کہنے پر وہ وہیں رکتا اپنے ہاتھ کھڑے کر گیا۔ نہیں آنا قریب، پلیز یہ بلیڈ پھینک دو، بہزاد نے التجا کی تھی۔ وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی اور ابھی وہ جس عمر میں تھے اس میں بہزاد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سر پھری کو کیسے ہینڈل کرے، اور یہ حارث پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا۔ بہزاد کو نئے سرے سے اس پر غصہ آیا۔ ہم دوست نہیں ہیں، صرف محبت کرتی ہوں میں تم سے، لیکن تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو پھر مر جانا ہی بہتر ہے۔ رابعہ نے غصے سے کہہ کر بلڈ پر دباؤ بڑھایا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں رابعہ، صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اب چھوڑو اسے۔ بہزاد کو نابی کو روکنے کا جو طریقہ سمجھ آیا تھا وہ بولتا ہوا اس کے قریب پہنچا تھا، جبکہ نابی کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ٹھیک اسی وقت اس نے دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں موجود حارث نے اسے تھمس اپ کا اشارہ کیا تھا۔ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اس زنجبیل سے نہیں نا؟ کہہ دو کہ وہ مجھے جلانے کو صرف ایک ڈرامہ تھا۔ رابعہ نے بہزاد کے قریب آتے کہا تھا، مگر بلڈ ہومز کلائی پر تھا جس پر بہزاد کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ ہاں، صرف تم سے محبت کرتا ہوں، زنجبیل سے نہیں، وہ سب صرف ڈرامہ تھا اور کچھ نہیں۔ بہزاد نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بلڈ تھاما چاہا تھا، مگر وہ اس کے گلے جا لگی تھی جس پر بہزاد بکھلا کر رہ گیا تھا۔ میں جانتی تھی بہزاد تم صرف میرے ہو، میرے علاوہ کسی اور کو چاہ ہی نہیں سکتے تم صرف میرے ہو۔ دروازے کی جانب دیکھتی وہ جتاتی ہوئی بولی تھی اور پھر بہزاد کی جانب متوجہ ہوئی جو اس کے ہاتھ سے بلیڈ لے کر پھینک چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی بہزاد نے ایک جھٹکے سے اسے سامنے کرتے ایک زوردار تماچا اس کے گال کی زینت بنایا تھا۔ رابعہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ حارث تیزی سے اندر آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بہزاد، وہ غصے سے دھاڑا تھا، یہ اسی لائق ہے۔ تم رابعہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی جذباتی اور کم عقل ہو۔ میں تمہیں صرف لفظوں میں بتا چکا تھا کہ میں صرف زنجبیل کو پسند کرتا ہوں، مگر پھر بھی تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں گھسی تو دوبارہ سن لو۔ میں صرف زنجبیل کو پسند کرتا ہوں اور ہمیشہ اسی کو پسند کروں گا۔ میں کوئی فلرٹ نہیں ہوں کہ آج کسی اور لڑکی کے ساتھ تو کل کسی اور کے ساتھ۔ آج جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد سے میرا بھروسہ تم پر سے اٹھ گیا ہے، تم میری دوستی کے لائق ہی نہیں ہو۔ پھنکار کر کہتا وہ نفرت سے رابعہ کو دیکھ رہا تھا۔ زنجبیل کے لیے اس نے کچھ دیر پہلے جو لفظ کہتے وہ کس قلب سے کہتے یہ وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا، اور جو تم نے ابھی کہا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو اس کا کیا؟ ہاں۔ رابعہ اس کا گریبان پکڑے چلائی تو اس نے ایک اور تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ رابعہ کا گال جل اٹھا تھا، جبکہ حارث غصے سے بہزاد کی جانب لپکا، مگر اس نے ہاتھ اٹھاتے اسے اپنی جگہ روکنے پر مجبور کر دیا۔ جو کہا اس لیے تاکہ تمہاری جان بچ جائے، جو تم اپنی ضد کے پیچھے ضائع کرنے پر تلی ہو، تاکہ چچا چچی کو اپنی اولاد کا غم نہ دیکھنا پڑے۔ میری دل میں پہلے بھی زنجبیل تھی اور اب بھی وہی رہے گی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا بلکہ تن پر کرتا اپنے گھر کی جانب چلا گیا تھا۔ میں زنجبیل کو چھوڑوں گی نہیں، اس نے مجھ سے میرا بہزاد چھین لیا ہے بھائی۔ اس کے جانے کے بعد وہ روتی ہوئی حارث کے سینے سے لگی چیخی تھی، رونا بند کرو، اس زنجبیل کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ کچھ سوچتا وہ اس کا سر سہلانے لگا تھا۔ کئی تسلیوں اور وعدوں کے بعد جا کر وہ پرسکون ہوئی تھی، ورنہ وہ تو زنجبیل کا قتل کرنے کے در پر تھی۔ اگلے دن بہزاد ٹرپ کے لیے چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ اسکول گیا تھا، لیکن زنجبیل آج چھٹی پر تھی۔ وہ زنجبیل سے خفا ہوا تھا کہ وہ آئی کیوں نہیں، حالانکہ اس نے کل ہی کہا تھا کہ وہ اس کے ٹرپ پر جانے سے پہلے اس سے ملنے ضرور آئے گا۔ ایک ہفتہ مری میں گزارنے کے بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ ایک دن ریسٹ کر کے وہ اسکول پہنچا تھا، لیکن زنجبیل اسکول نہیں آئی تھی۔ وہ اس کے اگلے دن بھی انتظار ہی کرتا رہ گیا، مگر اس کا انتظار لا حاصل ہی رہا۔ زنجبیل اس کے بعد کبھی وہاں اسکول نہیں آئی تھی۔ اس نے پرنسپل
سے زنجبیل کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ اس نے مائگریشن کروا لی ہے۔ اسے زنجبیل کے اس قدم کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے 9 کلاس کے پیپرز تو ہو چکے تھے، پھر 10ویں کلاس کے لیے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی سوال لے کر وہ گل بانو کے پاس آیا تھا، لیکن وہاں بھی لا علمی کا عالم تھا۔ زنجبیل نے گل بانو کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ ہر روز اس سے ملنے کی آس میں اسکول جاتا کہ شاید وہ آئی ہو، مگر اس کی ہر آس ہر گزرتے دن کے ساتھ دم توڑتی جا رہی تھی۔ 9 مہینے بعد اس کی زندگی میں برق کی آمد ہوئی تھی، جسے پا کر وہ ایک دم چہکنے لگا تھا، ورنہ زنجبیل کے بعد تو وہ کافی گمسم ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے بہزاد نے انابیہ کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انابیہ نے بہزاد کو منانے کی کافی کوششیں کی تھی، لیکن بہزاد نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ ایسے میں ان کی زندگی میں وہ بحرانہ دن آیا تھا جب اس کا بھائی احراز اور بھابھی دائمنہ برق ان کے حوالے کی ایک ایکسیڈنٹ میں جان ہار بیٹھے تھے۔ بہزاد اپنے جان سے عزیز بھائی اور بھابھی کے بعد کچھ چپ سا ہو گیا تھا۔ برق کو وہ اور مرزا صاحب ہی سنبھالتے تھے، مگر زیادہ تر وہ بہزاد کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ برق اسے شروع سے بابا کہتا تھا۔ بہزاد نے اس سے اس کی حقیقی ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں چھپایا تھا کہ ان کے بارے میں جاننا اس کا حق تھا۔ وہ ہر روز اسے ان کی قبر پر بھی لے کر جاتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا غم کم ہونے لگا تھا۔ اس بیچ بہزاد نے زنجبیل کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اسے نہیں ملی تھی۔ وہ جا چکی تھی، مگر اس کی محبت بہزاد کے دل سے کبھی ختم نہ ہو سکی تھی، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی گئی تھی۔ جب یونیورسٹی میں پہنچا تو انابیہ لوگ لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ جانے سے پہلے انابیہ اس سے معافی مانگنے آئی تھی۔ اس نے وہ جذباتی حرکت کر کے اس کا دل دکھایا تھا۔ بہزاد اسے معاف کر دیا تھا، جس پر انابیہ نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ دوست رہیں گے۔ بہزاد نے اس کی معافی پر اس سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن انابیہ مطمئن تھی کہ اب زنجبیل کبھی ان کے درمیان نہیں آ سکے گی، اور ایک دن بہزاد زنجبیل کو بھول کر اس سے شادی کر لے گا۔ انابیہ کے دل میں چلتے خیالات سے انجان وہ انابیہ کو معاف کر چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا اور اس کا گزرا ہر لمحہ صدیوں کے برابر تھا۔ وہ 30 سال کا تھا جب مرزا صاحب نے اسے اپنی دوست کی بیٹی سے ملنے کا کہا۔ ان کی بات کا پیش مناظر سمجھتے اس نے مرزا صاحب کو زنجبیل کے بارے میں بتا دیا تھا اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ وہ زنجبیل کے علاوہ کبھی کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر وہ اسے نہ ملی تو وہ کبھی شادی ہی نہیں کرے گا۔ اس کے منہ سے ساری بات سن کر وہ دنگ رہ گئے تھے، جس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا واقعہ اس سے چھپایا تھا، اور نہ صرف چھپایا تھا بلکہ اس درد کو بھی خود ہی جھیلا تھا۔ مرزا صاحب نے سچے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی کہ زنجبیل ان کے بیٹی کی زندگی میں لوٹ آئے۔ تب سے آج تک بہزاد زنجبیل کا انتظار کر رہا تھا، اور آج جب وہ اس کے قریب تھی تو قریب ہو کر بھی قریب نہیں تھی۔ اسے بلا کر وہ شادی کر چکی تھی، اس کی بیٹی تھی۔ بہزاد کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر یہ بات اس کی برداشت سے باہر تھی کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ چھوڑ کر بھی خود گئی تھی، شادی بھی کر لی، اور الزام پھر اسی پر کہ وہ بے وفا تھا۔ اس نے زنجبیل کو دھوکہ دیا تھا اور اسے زمانے میں رسوا کیا تھا۔ آج اس کو ساری حقیقت بتاتے وہ اس کی بے اعتباری دیکھتے بھیڑ ہی تو گیا تھا۔ ماہر دم خوفزدہ سا بہزاد کو دیکھ رہا تھا، جو اب آنکھیں کھولتا چشمہ اتار کر انگوٹھوں سے اپنی آنکھیں سلا رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اس وقت سرخ ڈورے تیر رہے تھے جو اس کے ضبط کو آزما رہے تھے۔ ماہر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں ہائی اسکول سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کو بے وفا کہہ کر اب الگ بھی ہو چکے تھے۔ ان کی محبت کے سامنے تو ماہر کی محبت کہیں پیچھے رہ گئی تھی، جس کو شروع ہوئے ابھی شاید 2 مہینے بھی نہ ہوئے تھے۔ مطلب آپ نے انہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا؟ ماہر نے حیرت سے سوال کیا تو بہزاد نے اسے گھورا۔ اگر دھوکہ دیا ہوتا تو اب تک کنوارا ہوتا، تیکھے چتوروں سے خود کو کمپوز کرتا وہ طرز بولا تو ماہر گڑبڑا گیا۔ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ بہزاد کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اور برق
एहराज का बेटा है। तो फिर ज़ंजीबील को ऐसा क्यों लगता था है कि आपने इन्हें धोखा दिया है, कहीं कुछ तो मिसिंग है जो आपको नजर नहीं आ रहा। माहिर ने उसके तर्ज को नजरअंदाज करते सोच अंदाज में कहा तो वो सर झटक गया। ये बात तो वो भी कई मरतबा सोच चुका था, मगर ना तो कोई सिरा हाथ आता था, ना ही ज़ंजीबील बहजाद को कुछ बताती थी। जब तक पता चलेगा तब तक शायद मैं इस दुनिया से उठ चुका होगा, बहजाद ने कुताई लहजे में कहा था, लेकिन उसके लहजे की बेबसी माहिर को साफ महसूस हुई थी। फिक्र मत करें, मैं आपकी मदद करूंगा और आपके मरने से पहले आपके और ज़ंजीबील के दरमियान की सारी गलत फहमियाँ दूर कर दूंगा। माहिर ने इस मजबूत लहजे में कहा तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। अब मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है, वो जो भी करे उसकी मर्जी है। मैं उसे उसके हाल पर छोड़ चुका हूँ और अब मजीद उसे अपनी ज़ात की सफाइयाँ नहीं दूंगा। जहाँ इतना अरसा उसके बगैर गुजार लिया, बाकी की जिंदगी भी काट ही लूंगा। बहजाद ने दो टोक कहा तो उसे देख कर रह गया। ऐसा तो मत कहे, गलत फहमियाँ तो हर रिश्ते में हो जाती है। माहिर ने उसे समझाना चाहा। ये आपको क्यों इतनी हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है? वो आप ही थे ना जिन्होंने मुझसे कहा था कि देखते हैं ज़ंजीबील को कौन अपने मुकद्दर में लिखता है। बहजाद ने तज्जिया कहा तो नजरें चुरा गया। ये जरूरी तो नहीं कि जिससे मोहब्बत हो उसे पा लिया जाए। मोहब्बत महबूब की खुशी में खुश होने का नाम है। ज़ंजीबील की खुशी आप में है और मैं ज़ंजीबील की खुशी में खुश हूँ। माहिर ने गहरा सांस भरकर संजीदगी से कहा था, जब आप ज़ंजीबील से मोहब्बत का जिक्र करते हैं तो दिल करता है कि आपके दांत तोड़ दूं। बहजाद के लहजे में मजाक की रकम तक ना थी, लेकिन माहिर फिर भी हंस दिया था। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आपके सामने ऐसा जिक्र ना करूं। माहिर ने यकीन दिलाया था। वो वहां से निकलता अपने कमरे में चला आया था। कुर्सी के पुश्त टेक लगाए आंखें मूंद कर वो ज़ंजीबील के बारे में सोचने लगा था। वो लड़की पहले दिन से ही उसकी तवज्जो का मस्कर ही रही थी। दिल उसे पसंद करने लगा था और ये पसंद तब भी नहीं बदली थी जब पता चला कि वो एक बेटी की माँ है। उसने ज़ंजीबील से मोहब्बत की थी, मगर अपने ख्यालों में भी उसने इस मोहब्बत को आलूदा नहीं होने दिया था कि वो उसके लिए नामहरम थी। ज़ंजीबील से मोहब्बत ना करना उसके बस में नहीं था। वो उसे पसंद करता था और चाह कर भी भूल नहीं सकता था, मगर उसे जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता था कि जबरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं होते। वो ज़ंजीबील को खुश देखना चाहता था, चाहे वो उसकी खुशी किसी और के साथ ही क्यों ना हो। अब उसे ज़ंजीबील और बहजाद के बीच की गलत फहमियाँ खत्म करनी थी ताकि वो ज़ंजीबील को खुशहाल देख सके।